ایٹمی اعداد کی حیرت انگیز طاقت، برطانوی سائیکلنگ کی تقدیر کیسے بدلی؟ 2003 میں برطانوی سائیکلنگ کی تاریخ کا ایک نیا باب اس وقت شروع ہوا جب ڈیو بریسلفورڈ کو نئے پرفارمنس ڈائریکٹر کے طور پر تعینات کیا گیا۔ اس وقت تک برطانیہ کے پیشہ ور سائیکلسٹ تقریباً ایک صدی سے اوسط درجے کی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ 1908 کے بعد برطانوی سائیکلسٹ صرف ایک اولمپک گولڈ میڈل جیت سکے تھے اور ٹور ڈی فرانس جیسے سب سے بڑے سائیکلنگ مقابلے میں تو ان کی کارکردگی اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ 110 سال میں کوئی بھی برطانوی سائیکلسٹ یہ مقابلہ نہیں جیت سکا تھا۔ صورتحال اتنی خراب تھی کہ یورپ کی بڑی بائک بنانے والی کمپنیوں نے برطانوی ٹیم کو اپنی بائکس فروخت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کی مصنوعات کا معیار خراب سمجھا جائے گا اگر لوگ انہیں برطانوی سائیکلسٹ استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ڈیو بریسلفورڈ کو اس گرتی ہوئی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تعینات کیا گیا تھا اور ان کی حکمت عملی دوسرے کوچز سے بالکل مختلف تھی۔ وہ ایک خاص 1% بہتری کے اصول پر یقین رکھتے تھے جسے وہ مارجنل گینز تھیوری کہتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر آپ کارکردگی کے ہر چھوٹے پہلو میں صرف 1% بہتری لے آئیں تو ان تمام تبدیلیوں کا مجموعی اثر غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ ان کے الفاظ میں اگر آپ سائیکلنگ کے ہر پہلو کو الگ الگ دیکھیں اور ہر ایک میں 1% بہتری لے آئیں تو ان سب کو اکٹھا کرنے سے کارکردگی میں حیرت انگیز بہتری آ سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کی طاقت۔ برسلفورڈ اور ان کی ٹیم نے سب سے پہلے وہ ایڈجسٹمنٹس کی جن کی توقع ایک پیشہ ور سائیکلنگ ٹیم سے کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے بائک کی سیٹ کا ڈیزائن تبدیل کیا تاکہ وہ زیادہ آرام دہ ہو، ٹائروں پر الکوہل رگڑنے کا طریقہ متعارف کرایا تاکہ گرفت بہتر ہو سکے، الیکٹرکلی ہیٹڈ شارٹس کا استعمال کیا تاکہ سائیکلسٹ کے عضلات کی درجہ حرارت برقرار رہے، بائیو فیڈ بیک سینسرز کا استعمال کیا تاکہ ہر کھلاڑی کی ورزش کے دوران کارکردگی کو مانیٹر کیا جا سکے، ہوا کے بہاؤ کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک جدید ونڈ ٹنل کو استعمال کیا اور معلوم کیا کہ کس قسم کے کپڑے سب سے زیادہ ایروڈائنمک ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں صرف آغاز تھیں۔ بریسلفورڈ اور ان کی ٹیم نے ایسے غیر متوقع شعبوں میں بھی بہتری کی تلاش شروع کی جہاں عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی۔ مثلاً مختلف قسم کے مساج جیل آزمائے گئے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون سا مساج جیل عضلات کی تیز ترین بحالی میں مددگار ہوتا ہے۔ ایک سرجن کی خدمات حاصل کی گئیں جس نے ٹیم کے کھلاڑیوں کو صحیح طریقے سے ہاتھ دھونے کی تربیت دی تاکہ بیماریوں کے امکانات کم ہو سکیں۔ ہر سائیکلسٹ کے لیے مخصوص تکیے اور گدے منتخب کیے گئے تاکہ نیند کا معیار بہتر ہو سکے۔ ٹیم کے ٹرک کا اندرونی حصہ سفید رنگ میں پینٹ کیا گیا تاکہ گرد و غبار کو آسانی سے دیکھا جا سکے کیونکہ معمولی سی دھول بھی بائک کی کارکردگی پر اثر ڈال سکتی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کا مجموعی اثر اتنا طاقتور ثابت ہوا کہ نتائج انتہائی حیران کن تھے۔ کیسے برطانوی سائیکلنگ ٹیم نے تاریخ رقم کر دی؟ ڈیو بریسلفورڈ کی قیادت میں صرف 5 سال کے اندر برطانوی سائیکلنگ ٹیم نے بیجنگ اولمپکس 2008 میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے دستیاب گولڈ میڈلز کا 60% جیت کر سب کو حیران کر دیا، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ 4 سال بعد لندن اولمپکس 2012 میں برطانوی سائیکلسٹوں نے مزید تاریخ رقم کی۔ انہوں نے 9 اولمپک ریکارڈز اور 7 عالمی ریکارڈز قائم کیے۔ ٹور ڈی فرانس میں بھی برطانوی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2012 میں بریڈلی وگنز ٹور ڈی فرانس جیتنے والے پہلے برطانوی سائیکلسٹ بنے۔ 2013 میں ان کے ساتھی کرس فروم نے یہ کارنامہ دہرایا۔ فروم نے مزید 3 مرتبہ 2015،
2016 और 2017 टूर डी फ्रांस जीतकर बरतानवी टीम को 6 साल में 5 फतूहात दिलवाईं। 2007 से 2017 के दरमियान बरतानवी साइकिलिंग टीम की कामयाबियां नाकाबिले यकीन थीं। 178 आलमी चैंपियनशिप्स टाइटल्स, 166 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, टूर डी फ्रांस में 5 फतूहात, ये साइकिलिंग की तारीख का सबसे शानदार दौर समझा जाता है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कैसे आम खिलाड़ी आलमी चैंपियंस में बदल गए? कैसे बज़ाहिर मामूली तब्दीलियां इतने बड़े नताइज पैदा करती हैं? और सबसे अहम बात, आप अपनी जिंदगी में इस हिकमत अमली को कैसे अपना सकते हैं? यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम अगले सफ़हात में दरियाफ्त करेंगे।